اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان کی آمد ہے اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن اترا، اور اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا انتظار مسلمان بڑے شوق و ذوق سے کرتے ہیں، اور اس کی تیاری بھی اتنے ہی جوش اور ولولے سے کرتے ہیں۔ مسلمان چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، اور یہ ہماری جو اولین ترجیح ہے، اور ہمیں جو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے احکامات پہ چلیں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ ایسے ہی مسلمان اس مہینے کو جو پا لیتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کسی نہ کسی ذریعے سے بخشش ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ یہ آپ سب علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن میرا جو موضوع ہے وہ رمضان کے حوالے سے کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، ان کا وصال کا جب ٹائم آیا اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو جو ان کے آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اے میری امت، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہماری اس امت میں کتنے لوگ جو ہیں وہ نمازی ہیں۔ میں اس سے اگلی بات کی طرف آتا ہوں۔ جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے جہاں فرمایا کہ اے میری امت، نماز کو نہ چھوڑنا، وہیں پہ انہوں نے ان کے جو اگلے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میری امت کے غریبوں کا خیال رکھنا، میری امت کے غریبوں کا خیال رکھنا، ان لوگوں کا خیال رکھنا جو آپ کے نیچے کام کرتے ہیں، ان لوگوں کا خیال رکھنا جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان لوگوں کا خیال کرنا جو اس معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا، یہ وہ الفاظ تھے۔ آج ہم دیکھیں بحیثیت مسلمان، جب اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنی طاقت اور استعداد سے بڑھ کر عبادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں اور وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے۔ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں، ہم ان لوگوں کی خدمت کریں جو اس سوسائٹی کا، جو اس معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے۔ ہم ان غریبوں کی مدد کریں جو اس تنگ ماحول میں ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہم عبادات پہ تو زور دیتے ہیں، کیا ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ وہ ہماری بخشش کروا سکیں؟ رمضان کے اس مہینے میں جہاں ہم بہت سے جو ہے وہ یہ چیز کوشش کرتے ہیں اور بہت سے معاملات کو چھوڑتے ہیں کہ ہم نے سگریٹ نہیں پینا، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے جو ہے وہ رشوت نہیں لینی، تو کیا یہ ہم باقی مہینوں میں نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی باقی زندگی میں یہ نہیں کر سکتے؟
کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں تاکہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں۔ حالیہ ترکی اور سیریا میں جو زلزلہ آیا، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے ان کی کیا مدد کی۔ پاکستان کے اندر اتنی بڑے پیمانے پہ سیلاب آیا اور اس کی کتنی تباہ کاریاں تھیں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے ان کی کیا مدد کی۔ ہم یہ جو افطاریاں کرواتے ہیں اور یہ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ چیزیں کیا وہ فروٹ اللہ کے پاس پہنچتا ہے؟ کیا وہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے؟ اللہ کے پاس آپ کی نیت اور انسانیت کی وہ خدمت ہے جو اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ آپ نے اگر ان غریبوں کا خیال رکھا، وہ آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ارد گرد ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں کون ضرورت مند ہے، سب سے پہلے آپ ان کا خیال رکھیں۔ پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ نظر دوڑائیں کہ کون ضرورت مند ہے۔ پھر اپنے محلے اور اپنے شہر اور اپنے ملک کے اندر دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے۔ ہم جتنا زور عبادات پہ دیتے ہیں، اگر اتنا زور ہم معاملات پہ دیں تو ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے اور یہ ہم نے طے کرنا ہے اور یہ ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم کر چکے، جو ہم سے غلطیاں ہو چکی، وہ ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بیمار کو دوائی کی ضرورت ہے، ہم اسے دوائی لے کے دیں۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی غریب بچے کو کتابیں ضرورت ہیں تو اسے کتابیں لا کے دیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی غریب کو جو ہے وہ کپڑوں کی ضرورت ہے، اسے کپڑے لے کے دیں۔ رمضان کا اگر آپ مقصد دیکھیں، صدقہ فطر آپ نے دینا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے دین کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں اور غور سے اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اس میں انسانیت سب سے پہلے رکھی گئی ہے۔ اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جب افطاری دے رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور کوئی غریب اگر وہاں پہ آ بھی جائے تو ہم اسے دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور ان کی زبان پہ میری امت نماز نہ چھوڑنا کے بعد جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میری امت کے غریبوں کا خیال رکھنا، میری امت کے غریبوں کا خیال رکھنا۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کر رہے؟ امتی 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 کی صدائیں لگا رہا تھا۔ آج رمضان شروع ہو رہا ہے اور ہم اپنے آپ سے جو ہے وہ وعدہ کریں کہ ہماری جو زندگی اس سے پہلے گزری اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، اے اللہ وہ ان سے درگزر فرما، اور ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے راستے پہ چلا تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں، کیوں کہ کامیابی کا جو واحد راستہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وہ راستہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، دکھایا۔ اس راستے کے علاوہ ہم کوئی بھی راستہ اختیار کریں، ان معاملات کے علاوہ کوئی بھی معاملہ ہم اور کریں، ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ہماری کامیابی صرف اسی میں ہے، ہماری عبادات، ہمارے معاملات قابل قبول تب ہیں
جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور بتائے ہوئے طریقے پہ چل کر ہم وہ چیزیں کریں، ہم وہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔